بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص سفر کرایا کہ مکہ سے مسجد اقصی اور پھر 7 آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے اپنے پاس بلایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اعزاز و سعادت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ اوپر چھت پھٹی اور 2 آدمی آئے، آپ کو اٹھایا اور آپ کا سینہ چاک کیا اور سونے کی تست پر قلب کو رکھا، پھر زمزم کے پانی سے دھویا اور قلب میں علم و حکمت ڈالا گیا، اور پھر قلب کو واپس رکھ کر سینے کو برابر کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہا جاتا ہے، جو ایک خچر کی مانند جانور تھا، لیکن وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ تحت نظر اس کی ٹاپ پڑتی تھی، گویا بجلی کی طرح چلتا تھا۔ آپ اس پر سوار ہو کر کچھ ہی دیر میں مسجد اقصی تشریف لائے، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے گئے، جس میں ایک پیالے میں دودھ تھا اور ایک میں شراب۔ آپ نے دودھ والا پیالہ نوش فرمایا، پھر آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر ہونا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سیڑھی لائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی پر چڑھ کر آسمان پر تشریف لے گئے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک دروازہ دیکھا جو بند تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس دروازے کو کھٹکھٹایا۔ پہرے دار فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا۔ پھر فرشتوں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں بھی مشہور ہے۔ تو پہرے دار فرشتوں نے فوراً دروازہ کھولا اور آپ کا استقبال کیا۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ، یحییٰ اور زکریا علیہ السلام سے ملے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو دیکھا، جہاں بعض کو عذاب ہو رہے تھے۔ نبیوں سے ملاقات کے بعد ایک مقام آیا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہاں میری حد ہے، اس کے آگے آپ کو اکیلا ہی جانا ہوگا، کیونکہ یہاں سے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ 70 نور کے پردے پار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کے مطابق آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور بعض کہتے ہیں نہیں دیکھا، واللہ عالم۔ اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ ناز و نیاز کی باتیں ہوئی، یہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا بات ہوئی۔ جب واپس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہا، یعنی خوشی کے ساتھ قبول کیا۔ جب نمازوں کا تحفہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے
تو معلوم ہوا کہ 50 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت اتنی نماز نہیں پڑھے گی، اسی لیے آپ جائیں اور کم کرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ 45 نماز لے کر واپس ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت اتنا بھی پڑھنے سے عاجز ہے، لہٰذا جائیں اور کم کرائیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ جب 5 نمازیں رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، لہٰذا 5 وقت کی نماز لے کر صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ صبح جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کا ذکر کیا تو سارے مکے والے آپ کا مذاق اڑانے لگے اور مجنون کہنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے فرمایا، سنو، میں نے راستے میں فلاں قافلے کو دیکھا ہے جو فلاں دن یہاں پہنچے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے اونٹ کا حلیہ وغیرہ بتایا۔ جب وہ قافلہ وہاں پہنچا تو آپ نے جو بتایا تھا بالکل ویسا ہی تھا۔ مکے والے پھر بھی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ کی بات کا یقین کر لیا۔ جس رات آپ آسمان میں تشریف لے گئے تھے اسی رات ہی واپس آ گئے۔ اتنا لمبا سفر، ملاقاتیں اور جنت اور جہنم کا دیکھنا گویا وقت کا رک جانا یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اہم نمونہ ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، چاہے وہ وقت ہو یا اور کچھ۔